سامعین محترم، سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی مفکر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، حبیب خدا کی حبیبہ، وہ فرماتی ہے کہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ پوری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے، اور یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں نہ وارث نظر آتا ہے، اور وارث ایسا ہے کہ پوری امت وارث کا وارث محمد ہے، اور حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی، میرے آقا کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کی، اور حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، اور وارث بھی۔ سامعین محترم، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، اور معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور کی محنت سے بپا ہوا، یہ انقلاب حضور کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ وما علیہ